ذرا سوچیں تو صحیح، کیا آپ کی زندگی میں اچانک ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن کی کوئی وضاحت آپ کو نہیں مل رہی؟ کام کاج ٹھیک چل رہا تھا، اچانک سب رک گیا۔ جسم بار بار بیمار ہو رہا ہے لیکن ڈاکٹر کوئی وجہ نہیں ڈھونڈ پا رہے۔ گھر میں بے سکونی بڑھ رہی ہے، قریبی لوگوں کے ساتھ تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، شادی کی بات آگے بڑھ کر بار بار ٹوٹ جاتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، یہاں تک کہ بغیر کسی وجہ کے ہر وقت دل اداس رہتا ہے۔ اگر ان باتوں میں آپ کو اپنی زندگی کی کچھ جھلک نظر آتی ہے تو یہ پوری ویڈیو آپ ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ آج ہم اسلام میں تسلیم شدہ ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے، اور وہ ہے نظر لگنا یا عین، اور حسد یا حسد۔ اس موضوع کو کچھ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اسے توہم پرستی سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ زندگی کے ہر مسئلے کی وجہ صرف نظر کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن اسلام کی تعلیم اعتدال کی ہے، نہ حد سے زیادہ خوف، نہ مکمل انکار۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ نظر لگنا اور حسد حقیقت میں کیا ہے، ان کی ممکنہ علامات کیا ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ ان سے حفاظت کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں، اور گزارش ہے کہ پوری ویڈیو توجہ سے دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم ایسی بات بتائیں گے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نظر لگنا یا عین دراصل کیا چیز ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک پرانا عقیدہ یا دیہاتی توہم ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ عین یا نظر لگنا حق ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے، یہ کوئی تصور یا افسانہ نہیں، یہ اسلامی عقیدے کا حصہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نظر آخر کام کیسے کرتی ہے؟ سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں کہ جب کوئی شخص آپ کی کسی چیز کو دیکھ کر دل میں حسد یا غیر معمولی تعجب محسوس کرتا ہے اور زبان سے ماشاء اللہ یا اللہ کا نام نہیں لیتا، تو اس کی نظر یا نگاہ کے ذریعے ایک نقصان دہ اثر واقع ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ انسان اپنی لا علمی میں خود کو بھی نظر لگا سکتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، نہ ہی کوئی انسانی طاقت ہے، یہ ایک روحانی اور غیبی اثر ہے جو اللہ کی اجازت سے کام کرتا ہے۔ اب آتے ہیں حسد کی بات کی طرف۔ حسد صرف کسی سے رشک کرنا نہیں، بلکہ حسد یہ تمنا کرنا ہے کہ دوسرے سے نعمت چھن جائے۔ یہ ایک نہایت خطرناک روحانی بیماری ہے جو حسد کرنے والے کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے، اور جس پر حسد کیا جا رہا ہو اس کے لیے بھی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں براہ راست حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ الفلق کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس آیت میں اللہ نے خود تسلیم کیا ہے کہ حسد کرنے والے کا حسد حقیقی نقصان کا سبب بن سکتا ہے، اسی لیے اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور سورہ یوسف میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہی سے حسد کی وجہ سے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا۔ یہ اسلامی تاریخ میں حسد کی سب سے بڑی مثالوں میں سے ایک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے فرمایا تھا، اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ سورہ یوسف آیت 5۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی نعمتوں کو ہر ایک کے سامنے ظاہر نہ کرنا دانشمندی ہے۔ اب آتے ہیں اس حصے کی طرف جس کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یعنی نظر اور حسد کی ممکنہ علامات۔ لیکن ایک بات بہت واضح طور پر سمجھ لینا ضروری ہے، یہ علامات شریعت کی کسی قطعی دلیل سے ثابت نہیں ہیں، یہ تجربہ کار علماء اور رقیہ کرنے والوں کے مشاہدات ہیں۔ اس لیے صرف ان علامات کو دیکھ کر یقین نہ کر لیں کہ آپ نظر یا حسد کا شکار ہو گئے ہیں۔ پہلے طبعی اور عام اسباب تلاش کریں۔ پہلی ممکنہ علامت ہے غیر معمولی اور بے وجہ جسمانی بیماری۔ ڈاکٹر معائنہ کر رہے ہیں، تمام رپورٹس نارمل آ رہی ہیں، لیکن جسم دن بہ دن کمزور ہو رہا ہے، عجیب درد آتے اور جاتے ہیں، سر میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، ہر وقت تھکن رہتی ہے۔ جب اس قسم کے مسائل کی طبی وضاحت نہ ملے تو بعض لوگ اسے نظر کی ممکنہ علامت سمجھتے ہیں۔ دوسری علامت ہے رزق میں برکت کا کم ہو جانا۔ آمدنی تو ہو رہی ہے لیکن پیسہ ٹھہر نہیں رہا، خرچ بہت ہو رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہاں جا رہا ہے، کاروبار اچانک گر رہا ہے، ملازمت میں ترقی نہیں ہو رہی، محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی غیبی چیز سب کچھ چھین رہی ہو۔ اس صورتحال کو بہت سے علماء رزق پر نظر کے اثر کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ تیسری علامت ہے گھریلو جھگڑوں اور بے سکونی کا بڑھ جانا۔ پہلے گھر سکون سے چل رہا تھا، اچانک معمولی باتوں پر بڑے جھگڑے ہونے لگے،
میاں بیوی کے درمیان بلا وجہ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، بچے نافرمان ہو رہے ہیں، خاندان کے افراد ایک دوسرے سے بیزار ہو رہے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ پہلے جیسی محبت باقی نہیں رہی۔ اس قسم کی اچانک خاندانی خرابی کو بعض اوقات نظر کا اثر سمجھا جاتا ہے۔ چوتھی علامت ہے عبادت میں بے رغبتی اور توجہ کا نہ ہونا۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہی دل دنیا کی سوچوں میں چلا جاتا ہے، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، ذکر اچھا نہیں لگتا، اندر سے ایک عجیب سستی محسوس ہوتی ہے، مسجد جانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ عبادت سے اس قسم کی اچانک دوری ایک اہم اشارہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جو شخص نظر یا روحانی مسائل کا شکار ہو، اس کے لیے عبادت سب سے بڑی حفاظت ہے۔ اسی لیے شیطان یا نقصان دہ اثر سب سے پہلے انسان کو عبادت سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ پانچویں علامت ہے بار بار ڈراؤنے خواب آنا۔ سوتے وقت خوفناک خواب آتے ہیں، اونچائی سے گرنا، کوئی تعاقب کر رہا ہے، اندھیرے میں پھنس جانا یا بار بار مردہ لوگوں کو دیکھنا۔ اگر اس قسم کے خواب بار بار آئیں تو یہ کسی مسئلے کی نشاندہی ہو سکتی ہے۔ چھٹی علامت ہے بلا وجہ اداسی اور ذہنی دباؤ۔ سب کچھ ٹھیک ہے، پھر بھی دل میں ایک بھاری بوجھ محسوس ہوتا ہے، ہنسی نہیں آتی، خوشی نہیں ہوتی، ہر چیز کے بارے میں منفی خیالات آتے ہیں۔ اگر اس قسم کی ذہنی کیفیت کسی واضح وجہ کے بغیر پیدا ہو تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ البتہ ذہنی صحت کے معاملے میں پہلے کسی ماہر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ ساتویں علامت ہے شادی کا بار بار ٹوٹ جانا یا تاخیر کا شکار ہونا۔ بہت سے خاندانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی ہر اعتبار سے موزوں ہوتے ہیں، رشتہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن آخری وقت میں کسی نہ کسی وجہ سے شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر ایسا بار بار ہو تو بعض علماء اسے حسد یا نظر کے ممکنہ اثر کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ آٹھویں علامت ہے تعریف کے فوراً بعد منفی اثر ظاہر ہونا۔ کسی نے آپ کو، آپ کے بچے کو یا آپ کی کسی نعمت کو بہت سراہا، ماشاء اللہ نہ کہا، اور کچھ ہی وقت یا چند دن بعد کوئی مسئلہ پیش آ گیا، بچہ بیمار ہو گیا، گاڑی کا حادثہ ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ اس قسم کے واقعات کی تکرار انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ نویں علامت ہے لوگوں سے بلا وجہ نفرت اور تنہائی اختیار کرنا۔ پہلے ایک ملنسار شخص اچانک سب سے دور ہو جاتا ہے، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، معاشرے سے کٹنے لگتا ہے۔ ایسی صورت میں پہلے اس کے عام نفسیاتی اسباب تلاش کرنے چاہیے، لیکن روحانی اسباب کو بھی مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 10ویں علامت ہے گھر کے ماحول کا خراب ہو جانا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بے چینی محسوس ہوتی ہے، بغیر کسی وجہ کے گھر میں رہنا اچھا نہیں لگتا، دل چاہتا ہے کہ گھر سے نکل جائیں۔ اس قسم کی ماحولیاتی بے چینی بعض اوقات نظر یا روحانی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اب ذرا موجودہ دور کی بات کرتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا کے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ہر جگہ اپنی خوشیاں، کامیابیاں اور دولت دکھانے کا رجحان ہے۔ نیا گھر بنایا، تصویر پوسٹ کر دی، بچہ ذہین نکلا، پوسٹ کر دی، کاروبار میں ترقی ہوئی، اسٹیٹس لگا دیا۔ لیکن یہ پوسٹس کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ نہیں جانتے۔ سب ماشاء اللہ لکھتے ہوں، لیکن دل میں کسی کے حسد ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے سبق حاصل کریں۔ اپنی نعمتوں کو ہر ایک کے سامنے ظاہر کرنا ضروری نہیں، یہ کوئی برائی نہیں بلکہ دانائی ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نظر یا حسد کا شکار ہو گئے ہیں تو کیا کریں؟ سب سے پہلے گھبرائیں نہیں، یاد رکھیں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نے فرمایا وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سورہ بقرہ آیت 102۔ تو اب بطور حل کیا کریں؟ اول، روزانہ صبح و شام کے اذکار باقاعدگی سے پڑھیں، خاص طور پر آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ صبح و شام سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھے گا وہ اس کے لیے ہر چیز سے حفاظت کے لیے کافی ہوں گی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5082۔ دوم، کسی کی تعریف کرتے وقت ضرور ماشاء اللہ کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی میں ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند آئے تو وہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3509۔ سیوم، باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن بہترین رقیہ ہے۔ اللہ نے فرمایا
वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीना, और हम कुरान में वो चीज़ नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। सूरह इसरा आयत 82। चहारुम, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की मुआफ़ी के लिए नहीं बल्कि मुसीबतों और बुलाओं से हिफाजत का एक अहम ज़रिया भी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारन, अपने रब से बख्शिश मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। सूरह नूह आयत 10। पंजुम, सदका करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका मुसीबत को दूर करता है। तिर्मिज़ी। शिशम, बीमारी की सूरत में ज़रूर इलाज करवाएं। इस्लाम इलाज के खिलाफ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी का इलाज है, लिहाजा इलाज करो। मुस्लिम हदीस नंबर 2204। रुक़िया और इलाज साथ साथ चल सकते हैं, एक दूसरे का मुतबादल नहीं है। हफ्तम, अगर किसी को लगता है कि उसे रुक़िया करवाने की ज़रूरत है तो किसी काबिल एतमाद और अहले आलम के पास जाएं। जो लोग शिर्क या तवहम परस्ती का सहारा लेते हैं उनके पास हरगिज़ ना जाएं। अब ज़रा सोचें, क्या लोगों का हसद वाकई आपको नुकसान पहुंचा सकता है? जी हाँ, पहुंचा सकता है, लेकिन सिर्फ अल्लाह की इजाज़त से। लेकिन जो अल्लाह पर भरोसा करता है, जो रोज़ाना अल्लाह का जिक्र करता है, जो नमाज पढ़ता है, अल्लाह खुद उसकी हिफाजत फरमाता है। अल्लाह की हिफाजत के मुकाबले में किसी इंसान का हसद कुछ भी नहीं कर सकता। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने फरमाया, हसद करने वाला सबसे पहले खुद नुकसान उठाता है। उसकी रूह बेसुकून रहती है, उसकी ज़िंदगी में खुशी नहीं होती, वो हर वक्त दूसरों की नेमतों को देखकर जुलता रहता है। ये ऐसी रूहानी बीमारी है जो हसद करने वाले को अंदर से तबाह कर देती है। इसलिए हसद का शिकार होने के खौफ से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने दिल में हसद ना आने दिया जाए। इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि नज़र लगना और हसद इस्लाम में तस्लीम शुदा एक हकीकत है, लेकिन ज़िंदगी की हर मुसीबत की वजह यही नहीं होती। पहले हकीकी असबाब तलाश करें, ज़रूरत हो तो इलाज करवाएं और साथ ही अल्लाह की तरफ रुजू करें। बाकायदगी से अज़कार पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, इस्तिग़फ़ार करें, सदका करें और सबसे बढ़कर अल्लाह पर भरोसा रखें। याद रखें, अगर अल्लाह आपके साथ हो तो कोई इंसान, कोई नज़र, कोई हसद आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह ने फरमाया, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। सूरह आल इमरान आयत 160। लिहाजा खौफ के बजाय ईमान, अमल और शऊर के साथ ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह हम सब को हर किस्म की बुला, मुसीबत, नज़र और हसद के नुकसान से महफूज रखे। आमीन। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई हो तो इसे ज़रूर अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मुमकिन है ये मालूमात उन्हें भी दरकार हों। और अब आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसी कोई सूरत हाल आई है जहाँ आपको महसूस हुआ हो कि नज़र या हसद का असर हो सकता है? आपने उसका सामना कैसे किया? अपना तजर्बा कमेंट्स में शेयर करें, शायद आपका तजर्बा किसी और के लिए फ़ायदेमंद साबित हो।